بلند ترین اخلاق اور پسندیدہ ترین اعمال کے بارے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وبلغ بإیمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین۔ بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے، اور میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے۔ وانتہی بنیتی الی احسن النیات وبعملی الی احسن الاعمال۔ اور میری نیت کو پسندیدہ ترین نیت اور میرے اعمال کو بہترین اعمال کے پائے تک بلند کر دے۔ اللہم وفر بلطفک نیتی وصحح بما عندك یقینی واستصلح بقدرتك ما فسد منی۔ خداوندہ اپنے لطف سے میری نیت کو خالص و بے ریا اور اپنی رحمت سے میرے یقین کو استوار اور اپنی قدرت سے میری خرابیوں کی اصلاح کر دے۔ اللہم صل علی محمد وآلہ واکفنی ما یشغلنی الاہتمام بہ۔ بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ان مصروفیتوں سے جو عبادت میں مانع ہیں بے نیاز کر دے۔ واستعملنی بما تسألنی غدا عنه واستفرغ ایامی فیما خلقتنی له۔ اور انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں مجھ سے کل کے دن سوال کرے گا، اور میرے ایام زندگی کو غرض خلقت کی انجام دہی کے لیے مخصوص کر دے۔ وَأَغْنِنِي وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِكَ وَلَا تَفْتِنِّي بِالنَّظَرِ وَأَعِزَّنِي وَلَا تَبْتَلِيَنِّي بِالْكِبْرِ۔ اور مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے، اور میرے رزق میں گشائش و وسعت عطا فرما، احتیاج و دست نگری میں مبتلا نہ کر، عزت و توقیر دے، کبر و غرور سے دوچار نہ ہونے دے۔ وعبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجوب وأجر للناس على يدي الخير۔ میرے نفس کو بندگی و عبادت کے لیے رام کر، اور خود پسندی سے میری عبادت کو فاسد نہ ہونے دے، اور میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچا۔ ولا تمحقه بالمن وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر۔ اور اسے احسان جتانے سے رائیگاں نہ ہونے دے، مجھے بلند پائے اخلاق مرحمت فرما، اور غرور و تفاخر سے محفوظ رکھ۔ اللہم صل علی محمد وآلہ ولا ترفعني في الناس درجة
إلا حطتني عند نفسي مثلها. بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور لوگوں میں میرا درجہ جتنا بلند کرے اتنا ہی مجھے خود اپنی نظروں میں پست کر دے۔ ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها۔ اور جتنی ظاہری عزت مجھے دے اتنا ہی میرے نفس میں باطنی بے وقتی کا احساس پیدا کر دے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به۔ بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ایسی نیک ہدایت سے بہرہ مند فرما کہ جسے دوسری چیز سے تبدیل نہ کروں۔ وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك۔ اور ایسے صحیح راستے پر لگا جس سے کبھی منہ نہ موڑوں، اور ایسی پختہ نیت دے جس میں ذرا شبہ نہ کروں، اور جب تک میری زندگی تیری اطاعت و فرما برداری کے کام آئے مجھے زندہ رکھ۔ فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي۔ اور جب وہ شیطان کی چراگاہ بن جائے تو اس سے پہلے کہ تیری ناراضگی سے سابقہ پڑے۔ أو يستحكم غضبك علي اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها۔ یا تیرا غضب مجھ پر یقینی ہو جائے، مجھے اپنی طرف اٹھا لے۔ اے معبود، کوئی ایسی خصلت جو میرے لیے معیوب سمجھی جاتی ہو اس کی اصلاح کیے بغیر نہ چھوڑ۔ ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها ولا أكرمة في ناقصة إلا أتممتها۔ اور کوئی ایسی بری عادت جس پر میری سرزنش کی جا سکے اسے درست کیے بغیر نہ رہنے دے، اور جو پاکیزہ خصلت ابھی مجھ میں ناتمام ہو اسے تکمیل تک پہنچا دے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور میری نسبت کینہ توز دشمنوں کی دشمنی کو الفت سے، ومن حسد أهل البغي المودة ومن ظنة أهل الصلاح الثقة۔ سرکشوں کے حسد کو محبت سے، نیکوں سے بے اعتمادی کو اعتماد سے، ومن عداوة الأدنين الولاية ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة۔ قریبیوں کی عداوت کو دوستی سے، عزیزوں کی قطع تعلقی کو صلہ رحمی سے،
ومن خذلان الأقربين النصرة ومن حب المدارين تصحيح المقاه. قرابت داروں کی بے اعتنائی کو نصرت و تعاون سے، خوشامدیوں کی ظاہری محبت کو سچی محبت سے، ومن رد الملابسين كرم العشرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمانة. اور ساتھیوں کی احانت آمیز برتاؤ کو حسن معاشرت سے، اور ظالموں کے خوف کی تلخی کو امن کی شیرینی سے بدل دے. اللهم صل على محمد وآله واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني. خداوندہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور جو مجھ پر ظلم کرے اس پر مجھے غلبہ دے، جو مجھ سے جھگڑا کرے اس کے مقابلے میں زبان حجت شکن دے. وظفرا بمن عاندني وهب لي مكرا على من كايدني وقدرة على من اضطهدني. جو مجھ سے دشمنی کرے اس پر مجھے فتح و کامرانی بخش، جو مجھ سے مکر کرے اس کے مکر کا توڑ عطا کر، جو مجھے دبائے اس پر قابو دے. وتكذيبا لمن قصبني وسلامة ممن توعدني. جو میری بدگوئی کرے اسے جھٹلانے کی طاقت دے، اور جو ڈرائے دھمکائے اس سے مجھے محفوظ رکھ. ووفقني لطاعتي من سددني ومتابعتي من أرشدني. جو میری اصلاح کرے اس کی اطاعت، اور جو راہ راست دکھائے اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما. اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اس امر کی توفیق دے کہ جو مجھ سے غش و فریب کرے میں اس کی خیر خواہی کروں. وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلة. جو مجھے چھوڑ دے اس سے حسن سلوک سے پیش آؤں، جو مجھے محروم کرے اس سے عطا و بخشش کے ساتھ عوض دوں، اور جو قطع رحمی کرے اسے صلہ رحمی کے ساتھ بدلہ دوں. وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. اور جو پس پشت میری برائی کرے میں اس کے برخلاف اس کا ذکر خیر کروں، اور حسن سلوک پر شکریہ بجا لاؤں، اور بدی سے چشم پوشی کروں. اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين. بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، مجھے نیکوکاروں کے زیور والبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة، اور پرہیزگاروں کی سج دھج سے آراستہ کر عدل کے نشر، غصے کے ضبط اور فتنے کے فرو کرنے، وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة، متفرق و پراگندہ لوگوں کو ملانے، آپس میں صلح و صفائی کرانے، نیکی کے ظاہر کرنے، عیب پر پردہ ڈالنے، ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح، نرم خوئی و فروتنی اور حسن سیرت کے اختیار کرنے، رکھ رکھاؤ رکھنے، وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل، حسن اخلاق سے پیش آنے، فضیلت کی طرف پیش قدمی کرنے، تفضل و احسان کو ترجیح دینے، وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عاز، خوردگیری سے کنارہ کرنے اور غیر مستحق کے ساتھ حسن سلوک کے ترک کرنے اور حق بات کے کہنے میں اگرچہ وہ گراں گزرے، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي، اور اپنی گفتار و کردار کی بھلائی کو کم سمجھنے میں اگرچہ وہ زیادہ ہو، اور اپنے قول و عمل کی برائی کو زیادہ سمجھنے میں اگرچہ وہ کم ہو، وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة، اور پائے تکمیل تک پہنچا دے ان تمام چیزوں کو دائمی اطاعت اور جماعت سے وابستگی کے ذریعے، ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع، اور اہل بدعت اور ایجاد کردہ رائیوں پر عمل کرنے والوں سے علیحدگی کے ذریعے، اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبر، بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو اپنی وسیع روزی میرے لیے قرار دے، وأقوى قوتك في إذا نصبت ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، اور جب عاجز و درماندہ ہو جاؤں تو اپنی قوی طاقت سے مجھے سہارا دے، اور مجھے اس بات میں مبتلا نہ کر کہ تیری عبادت میں سستی و کوتاہی کروں، ولا العمى عن سبيلك ولا
بالتعرض لخلاف محبتك تیری راہ کی تشخیص میں بھٹک جاؤں، تیری محبت کے تقاضوں کی خلاف ورزی کروں، ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من استمع إليك، اور جو تجھ سے متفرق و پراگندہ ہوں ان سے میل جول رکھوں، اور جو تیری جانب بڑھنے والے ہیں ان سے علیحدہ رہوں۔ اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة۔ خداوندہ مجھے ایسا قرار دے کہ ضرورت کے وقت تیرے ذریعے حملہ کروں، حاجت کے وقت تجھ سے سوال کروں، وأتضرع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطرر، اور فقر و احتیاج کے موقع پر تیرے سامنے گڑ گڑاؤں، اور اس طرح مجھے نہ آزمانا کہ اضطرار میں تیرے غیر سے مدد مانگوں، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقر، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهب، اور فقر و ناداری کے وقت تیرے غیر کے آگے عاجزانہ درخواست کروں، اور خوف کے موقع پر تیرے سوا کسی دوسرے کے سامنے گڑ گڑاؤں، فاستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين، کہ تیری طرف سے محرومی، ناکامی اور بے اعتنائی کا مستحق قرار پاؤں۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد، خدایا جو حرص، بدگمانی اور حسد کے جذبات شیطان میرے دل میں پیدا کرے، ذکرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك، انہیں اپنی عظمت کی یاد، اپنی قدرت میں تفکر اور دشمن کے مقابلے میں تدبیر و چارہ سازی کے تصورات سے بدل دے۔ وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل، اور فحش کلامی یا بیہودہ گوئی یا دشنام ترازی یا جھوٹی گواہی، أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك، نطقا بالحمد لك، یا غائب مومن کی غیبت یا موجود سے بد زبانی اور اس قبیل کی جو باتیں میری زبان پر لانا چاہے، وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك، انہیں اپنی حمد سرائی، مدح میں کوشش و انہماک، تمجید و بزرگی کے بیان، وشكرا
لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمننك. شکر نعمت و اعتراف احسان اور اپنی نعمتوں کے شمار سے تبدیل کر دے. اللهم صل على محمد وآله ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر ظلم نہ ہونے پائے جبکہ تو اس کے دفع کرنے پر قادر ہے. ولا أظلمن وأنت القادر على الغض مني ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي. اور کسی پر ظلم نہ کروں جبکہ تو مجھے ظلم سے روک دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور گمراہ نہ ہو جاؤں جبکہ میری رہنمائی تیرے لیے آسان ہے. ولا أفتقرن ومن عندك وسعي ولا أطغين ومن عندك وجدي. اور محتاج نہ ہوں جبکہ میری فارغ البالی تیری طرف سے ہے، اور سرکش نہ ہو جاؤں جبکہ میری خوشحالی تیری جانب سے ہے. اللهم إلى مغفرتك وفات وإلى عفوك قصدت وإلى تجاوزك اشتاق. بار الہا، میں تیری مغفرت کی جانب آیا ہوں اور تیری معافی کا طلبگار اور تیری بخشش کا مشتاق ہوں. وبفضلك وثق وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك. میں صرف تیرے فضل پر بھروسہ رکھتا ہوں اور میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے لیے مغفرت کا باعث بن سکے. ولا في عملي ما استحق به عفوك. اور نہ میرے عمل میں کچھ ہے کہ تیرے عفو کا سزاوار قرار پاؤں. وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك. وصل على محمد وآله وتفضل علي. اور اب اس کے بعد کہ میں خود ہی اپنے خلاف فیصلہ کر چکا ہوں، تیرے فضل کے سوا میرا سرمایہ امید کیا ہو سکتا ہے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل کر اور مجھ پر تفضل فرما. اللهم وأنطقني بالهدى وألهمني التقوى. خدایا، مجھے ہدایت کے ساتھ گویا کر، میرے دل میں تقوی و پرہیزگاری کا القاء فرما. ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. پاکیزہ عمل کی توفیق دے، پسندیدہ کام میں مشغول رکھ. اللہ
اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا. خدایا مجھے بہترین راستے پر چلا اور ایسا کر کہ تیرے دین و آئین پر مروں اور اسی پر زندہ رہوں. اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے گفتار و کردار میں میانہ روی سے بہرہ مند فرما. واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد. اور درست کاروں اور ہدایت کے رہنماؤں اور نیک بندوں میں سے قرار دے. وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها. اور آخرت کی کامیابی اور جہنم سے سلامتی عطا کر. خدایا میرے نفس کا ایک حصہ اپنی ابتلا و آزمائش کے لیے مخصوص کر دے تاکہ اسے عذاب سے رہائی دلا سکے. وأبق لنفسي من نفسي ما يصلحها فإن نفسي هالكة أو تعصمها. اور ایک حصہ کہ جس سے اس کی دنیاوی اصلاح و درستی وابستہ ہے میرے لیے رہنے دے، کیونکہ میرا نفس تو ہلاک ہونے والا ہے مگر یہ کہ تو اسے بچا لے جائے. اللهم أنت عدتي إن حزن وأنت منتجعي إن حرم وبك استغاثتي إن كرت. اے اللہ اگر میں غمگین ہوں تو میرا ساز و سامان تسکین تو ہے، اور اگر ہر جگہ سے محروم رہوں تو میری امید گاہ تو ہے. وعندك مما فات خلف ولما فسد صلاح وفيما أنكرت تغيير. اور اگر مجھ پر غموں کا ہجوم ہو تو تجھ ہی سے داد فریاد ہے. جو چیز جا چکی اس کا عوض اور جو شے تباہ ہو گئی اس کی درستی، اور جسے تو ناپسند کرے اس کی تبدیلی تیرے ہاتھ میں ہے. فمنن علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلب بالجداء وقبل الضلال بالرشاد. لہذا بلا کے نازل ہونے سے پہلے عافیت، مانگنے سے پہلے خوشحالی اور گمراہی سے پہلے ہدایت سے مجھ پر احسان فرما. واكفني مؤونة معرة العباد وهب لي أمن يوم المعاد
وامنحني حسن الإرشاد. اور لوگوں کی سخت و درست باتوں کے رنج سے محفوظ رکھ، اور قیامت کے دن امن و اطمینان عطا فرما، اور حسن ہدایت و ارشاد کی توفیق مرحمت فرما. اللهم صل على محمد وآله وادرع عني بلطفك واغذني بنعمتك وأصلحني بكرمك. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنے لطف سے برائیوں کو مجھ سے دور کر دے، اور اپنی نعمت سے میری پرورش اور اپنے کرم سے میری اصلاح فرما. وداوني بصنعك وأظلني في ذراك وجللني رضاك. اور اپنے فضل و احسان سے جسمانی و نفسانی امراض سے میرا مداوا کر، مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، اور اپنی رضامندی میں ڈھانپ لے. ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها، وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها. اور جب امور مشتبہ ہو جائیں تو جو ان میں زیادہ قرین ثواب ہو، اور جب اعمال میں اشتباہ واقع ہو جائے تو جو ان میں پاکیزہ تر ہو. وإذا تناقضت الملل لأرضاها، اور جب مذاہب میں اختلاف پڑ جائے تو جو ان میں پسندیدہ تر ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللهم صل على محمد وآله وتوجني بالكفاية وسمني حسن الولاية. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے بے نیازی کا تاج پہنا، اور متعلقہ کاموں اور احسن طریق سے انجام دینے پر معمور فرما. وهب لي صدق الهداية ولا تفتني بالسعاء وامنحني حسن الدعاء. اور ایسی ہدایت سے سرفراز فرما جو دوام و ثبات لیے ہوئے ہو، اور غنا و خوشحالی سے مجھے بے راہ نہ ہونے دے. ولا تجعل عيشي كدا كدا ولا ترد دعائي علي ردا، فإني لا أجعل لك ضدا ولا أدعو معك ندا. اور آسودگی و آسائش عطا فرما، اور زندگی کو سخت دشوار نہ بنا دے. میری دعا کو رد نہ کر، کیونکہ میں کسی کو تیرا مد مقابل نہیں قرار دیتا، اور نہ تیرے ساتھ کسی کو تیرا ہمسر سمجھتے ہوئے پکارتا ہوں. اللهم صل على محمد وآله وامنعني من السرف وحصن رزقي من التلف. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما،
اور مجھے فضول خرچی سے باز رکھ اور میری روزی کو تباہ ہونے سے بچا۔ ووفر ملكتي بالبركة فيه وأصب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق من، اور میرے مال میں برکت دے کر اس میں اضافہ کر اور مجھے اس میں سے امور خیر میں خرچ کرنے کی وجہ سے راہ حق و ثواب تک پہنچا۔ اللهم صل على محمد وآله واكفني مؤونة الاكتساب وارزقني من غير احتساب۔ بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے کسب معیشت کے رنج و غم سے بے نیاز کر دے اور بے حساب روزی عطا فرما۔ فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب ولا أحتمل إصر تبعات المكسب، تاکہ تلاش معاش میں الجھ کر تیری عبادت سے روگردان نہ ہو جاؤں اور غلط و نامشروع کار و کسب کا خمیازہ نہ بھگتوں۔ اللهم فاطلبني بقدرتك ما أطلب وأجرني بعزتك مما أرهب۔ اے اللہ، میں جو کچھ طلب کرتا ہوں اسے اپنی قدرت سے مہیا کر دے اور جس چیز سے خائف ہوں اس سے اپنی عزت و جلال کے ذریعے پناہ دے۔ اللهم صل على محمد وآله وصن وجهي باليسار ولا تبتذل جاهي بالاقتار۔ خدایا میری آبرو کو غنا و تونگری کے ساتھ محفوظ رکھ اور فقر و تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا۔ فأسترزق أهل رزقك وأستعطي شرار خلقك فأفتتنا بحمد من أعطاني، کہ تجھ سے رزق پانے والوں سے رزق مانگنے لگوں اور تیرے پست بندوں کی نگاہ لطف و کرم کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کروں اور جو مجھے دے اس کی مدح و ثنا۔ وأبتلى بذمي من منعني وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع، اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے میں مبتلا ہو جاؤں اور تو ہی عطا کرنے اور روک لینے کا اختیار رکھتا ہے نہ کہ وہ۔ اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحة في عبادة وفراغا في زهادة۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے ایسی صحت دے جو عبادت میں کام آئے اور ایسی فرصت جو دنیا سے بے تعلقی میں صرف ہو۔ وعلما في استعمال وورعا في إجمال، اللهم اختم بعفوك أجلي، اور ایسا علم جو عمل کے ساتھ ہو اور ایسی پرہیزگاری
جو حد اعتدال میں ہو کہ وسواس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اے اللہ میری مدت حیات کو اپنے عفو درگزر کے ساتھ ختم کر۔ وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي۔ اور میری آرزو کو رحمت کی امید میں کامیاب فرما اور اپنی خوشنودی تک پہنچنے کے لیے راہ آسان کر۔ وحسن في جميع أحوالي عملي اللهم صل على محمد وآله۔ اور ہر حالت میں میرے عمل کو بہتر قرار دے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة واستعملني بطاعتك في أيام المهلة۔ اور مجھے غفلت کے لمحات میں اپنے ذکر کے لیے ہوشیار کر اور مہلت کے دنوں میں اپنی اطاعت میں مصروف رکھ۔ وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة۔ اور اپنی محبت کی سہل و آسان راہ میرے لیے کھول دے اور اس کے ذریعے میرے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کو کامل کر دے۔ اللهم وصل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پر بہترین رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو اس سے پہلے تو نے مخلوقات میں سے کسی ایک پر نازل کی ہو۔ وأنت مصل على أحد بعده وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة۔ اور اس کے بعد کسی پر نازل کرنے والا ہو اور ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا کر اور آخرت میں بھی۔ وقنی برحمتک عذاب النار۔ اور اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔